السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں از میڈیا۔ آپ کا ہمارے اس پروگرام میں استقبال ہے۔ آج ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ مکاتب اسلامیہ، ہندوستانی دینی مکاتب چیلنج، حکومتی رویہ اور تعلیمی مستقبل، اور اس اہم ترین موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ایک باوقار علمی شخصیت، الفاروق اکیڈمی کے بانی، ممتاز محقق اور دینی و تعلیمی امور کے ماہر حضرت مولانا ڈاکٹر فخر الدین قاسمی صاحب۔ ہم ان کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ مولانا، آپ کا ہمارے اس پروگرام میں استقبال ہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ مولانا، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مکاتب اسلامیہ کو ہندوستانی سماج میں کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال آپ نے رکھا ہے۔ دینی مکاتب جو ایک طرح سے نرسری سے لے کر 5 تک کے نظام تعلیم پر مشتمل یہ ایک ادارہ ہے جو ہمارے پورے مشرقی یو پی میں تقریباً قائم ہے۔ اس کا جو نظام تھا، اس کی سب سے خاص بات وہ یہ تھی کہ دینی اور عصری دونوں علوم یہاں پر ایک ساتھ پڑھائے جاتے تھے، اور اس کا جو نظام تقریباً اس ادارے کے اندر چل رہا ہے وہ تقریباً 1 صدی کم و بیش پر مشتمل ہے۔ تقریباً 100 سال کا زمانہ ایسا لگ رہا ہے کہ جب سے یہ مکاتب اسلامیہ اس علاقے کے اندر قائم ہوئے ہیں۔ ان کی جو خاص بات تھی، دینی عصری علوم ایک ساتھ پڑھائے جاتے تھے۔ یہاں سے نکلتا ہوا بچہ کالج کے اندر 6ٹھی کلاس کے اندر داخلہ ہو جاتا تھا، اور اگر مدرسے کے اندر جاتا تو عربی اول کے اندر داخلہ ہو جاتا تھا۔ دیکھیے، ہماری تعلیمی نظام میں جو بنیاد تھے، جو 5 تک کی تعلیم، مکتب کی تعلیم، جو بنیادی نظام تعلیم ہے، اس کے اندر جو اسلام چاہتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ دونوں نظام ایک ساتھ ہو۔ ایک ساتھ کیوں ہونا چاہیے دونوں نظام؟ دینی و عصری علوم ایک ساتھ کیوں پڑھائے جائیں؟ وہ اس لیے پڑھائے جائیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے، قرآن کس طرح کا انسان چاہتا ہے، تو ہمیں وہ آیت بڑی واضح طور پر ایک ہمارے راستے کو کھولتی ہے، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ والی، کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہم چاہتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی اگر ہم مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کا ہمیں تعلیمی نظام، تعلیمی بندوبست بالکل ابتدائی عمر سے بچوں کا ذہن دینی و عصری دونوں طرف لے جانا ہمارے لیے ضروری تھا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو دماغ دیا، بچے کو بچپن میں دماغ اس کا گرو کرتا ہے، اگر دونوں طرف کی انٹیلیجنسز، ذہانت اللہ نے دے رکھی ہے، تو دونوں طرح کے علوم جب پڑھائے جائیں گے تبھی کسی بچے کا دماغ فلی ڈیولپڈ ہوگا، فلی وہ کیا ہے، میچور ہوگا، پختہ ہوگا، اور بچہ زیادہ ذہین ہوگا۔ ایسے ہی اگر ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں جو آیات آئی ہیں، ان آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی آیت تاریخ سے متعلق ہے، کوئی آیت جغرافی سے متعلق ہے، کوئی آیت سائنٹیفک ہے، کوئی لا سے متعلق ہے۔ آیات بھی یہ بتا رہی ہیں کہ ہمیں دونوں علوم اگر بچپن سے پڑھائے جائیں گے تو ہم قرآن کریم کو بہتر انداز سے سمجھ پائیں گے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بعد سماج چھوڑا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ دینی امور کے اندر اپنی قیادت، اپنی سیادت، اپنی صلاحیتوں کا سکہ جمایا، بلکہ دنیاوی امور کے اندر بھی انہوں نے جس خوبصورتی کے ساتھ، جس میچورٹی کے ساتھ، جس سلیقے کے ساتھ، جس اچھائیوں اور خوبیوں کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کیا ہے، وہ اس بات کی پوری طریقے سے ضمانت دے رہی ہے کہ ان کی تربیت دینی اعتبار سے ہوئی تھی اور عصری اعتبار سے بھی ہوئی تھی۔ تو یہ نظام جو ہمارے مکاتب کے اندر تقریباً 1 صدی سے چل رہا تھا، یہ چل رہا ہے بھی ابھی، وہ نظام ہمیں زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نظام، یہ واحد نظام ہمارے پورے تعلیمی نظام کے اندر موجود ہے جہاں پر بچپن کے اندر دینی و عصری دونوں علوم کو ایک ساتھ پڑھایا جاتا تھا 5 تک، تاکہ بچہ آگے اگر کسی ایک لائن کے اندر جا رہا ہے، مان لیجئے ماڈرن ایجوکیشن کے اندر جا رہا ہے، تو اس کی دینی امور، دین کی موٹی موٹی باتیں، اہم باتیں، بنیادی باتیں اسے پوری طریقے سے ازبر ہوں، اور اگر مدرسے کی طرف جا رہا ہے تو کم سے کم حساب و کتاب اور اہم جو سماجی باتیں ہیں، یا زبان جیسے ہندی ہو گئی، انگریزی ہو گئی، اور اس کو اس درجے آ سکے کہ وہ اپنی زندگی کے جو بنیادی کام ہوتے ہیں دنیا سے متعلق، اس دنیاوی امور کے اندر اسے بہت زیادہ دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ مکاتب یقینی طور پر ہماری پوری قوم کے لیے ایک اثاثہ ہیں، ایک سرمایہ ہیں۔ اسے ضرورت ہے کہ اسے محفوظ صرف نہ کہ محفوظ رکھا جائے، بلکہ اسے مزید ڈیولپ کیا جائے، کیونکہ اس سے بہتر نظام
ہمارے بچوں کے بچپن کی تعلیم کے لیے اس سے بہتر نظام ہمارے پاس کوئی نہیں ہے کہ جہاں پر دینی و عصری دونوں علوم کو بچوں کو ساتھ میں پڑھایا جائے۔ بہتر یہی ہوگا کہ دونوں علوم کو ایک ساتھ بچے کو پڑھانے والے نظام کو مستحکم اور مضبوط کیا جائے اور اسے آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ اسی میں ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے دنیاوی تعلیم اگر خلط ملط ہو گئی تو جو دینی مکاتب ہیں اس کی روح نکل جائے گی، اس کو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کے لیے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ جب بچے کو بچپن کی عمر دیکھیں گے تو بچہ بچپن کی عمر میں بہت زیادہ متجسس پیدا ہوتا ہے، کیوریس پیدا ہوتا ہے، یعنی اسے ہر نئی چیز سیکھنے کا ایک جذبہ اور داعیہ ہوتا ہے۔ ہمیں یہ ایک ہماری بھول ہے اگر ہم اس طرح سے سوچیں کہ بچے کو اگر ہم 2 ہی 3 چیزیں پڑھائیں گے تو چیزیں قابو میں آئیں گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بچے کو کئی امور ایک ساتھ پڑھائے جا سکتے ہیں۔ جیسے دین کے نام پر ہمیں جو پڑھانا ہے، ہم قرآن کریم کو رکھ لیں، کیونکہ قرآن کریم اگر بچپن میں نہیں پڑھایا گیا تو اس کا تلفظ، اس کی ادائیگی اور قرآن کریم کے تلفظ کے ذریعے سے جو مخارج یعنی جو صوتی نظام ہے، آواز کے نکالنے کا نظام، جتنا مستحکم قرآن کریم کا ہے اتنا مستحکم اور زبانوں کا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے حروف کے جو مخارج ہیں وہ ہونٹ کی خشکی سے لے کر اقصائے حلق تک یعنی حلق کے آخری حصے تک ادا کیے جاتے ہیں، اور بلکہ پیٹ سے جو اس کی ہوا پریشر سسٹم ہے اس کے ذریعے سے نظام اس کا کنٹرول میں کیا جاتا ہے۔ تو ایک بچے کو اگر بچپن میں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے پلس دینیات پڑھائی جاتی ہے، یعنی کلمہ، دعائیں، دینی امور، دین کی بنیادی باتیں پڑھائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اردو زبان آپ نے رکھ لیا، تو یہ 3 چیزوں کے ذریعے سے ہم دینی امور پر تقریباً قابو پا جاتے ہیں۔ قرآن کریم کسی بچے کا درست ہو گیا، اردو زبان اسے اچھی سی آ گئی، اور دینیات میں جو بنیادی باتیں ہیں دین اسلام کی، وہ بنیادی باتیں، عقیدے کی، تاریخ کی بنیادی باتیں، اسلامی اعمال و احکام کی بنیادی باتیں اگر بچپن میں بچے کو پڑھا دی گئیں تو یہ چیز بچے کی بڑی پختہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کے ساتھ کافی وقت بچ رہا ہے، اگر اس بچے کو ساتھ ہی ساتھ ہم انگریزی پڑھا رہے ہیں تو ایک زبان بڑھ گئی، ایک زبان آلریڈی اردو سیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ اگر انگریزی ایک زبان بڑھ گئی، ایک زبان ہندی بڑھ گئی، تو اس سے کوئی بہت دقت نہیں پیش آنی ہے، بلکہ یہ بچے کو مزید زبانوں کی طرف لے جائے۔ قرآن کریم میں زبان کے سیکھنے کو اللہ کی نشانیاں بتائی گئی، یعنی زبان اللہ کی نشانیاں ہیں کہ مختلف زبانیں اللہ نے دے رکھی ہیں، اللہ کی پہچان کی علامت ہے۔ اس کا مطلب اگر بچپن کو کئی زبانیں بچپن میں سکھائی جائیں گی تو بچے کا ذہن، شعور، فہم اور ڈیولپ کرے گا۔ مادری زبان زیادہ پختگی کے ساتھ سکھائی جائے اور دوسری زبان اس کو سائیڈ میں تھوڑا کم لیول پر سکھائی جائے، لیکن اس زبان کو بھی سکھایا جائے تاکہ اس کے دماغ کے زبان کا جو کینوس ہے وہ تھوڑا اور وسیع ہو، کشادہ ہو، بہتر ہو۔ اچھا ایک چیز اور، میتھ جو ہے، میتھ دنیاوی نہیں ہے، میتھ تو انسان کی دینی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں وراثت کے نظام کو اگر کسی میت کے انتقال پر اس کی وراثت کو تقسیم کرنا ہے تو بغیر میتھمیٹیکل ایکسرسائز کے آپ اس چیز کو نہیں کر پائیں گے۔ زکوٰۃ کے سسٹم کو سلیقے سے اگر آپ کو نکالنا ہے، کیلکولیٹ کرنا ہے تو بھی آپ کو میتھمیٹکس کی ضرورت پڑتی ہے۔ بے شمار اسلامی کاموں کے اندر میتھمیٹکس ایسی بنیادی سبجیکٹ ہے کہ اس کی ضرورت ہمارے اسلام میں بھی پڑتی ہے، اور یوں بھی کوئی بھی کام بھی کرنا پڑے گا انسان کو، انسان ہے تو اس کو اپنی زندگی چلانے کے لیے کسی نہ کسی کاروبار سے، کسی نہ کسی سروس سے، کسی نہ کسی ایسے نظام سے جڑنا ہے جہاں اسے کیلکولیشن کرنا پڑے گا۔ تو اگر کیلکولیشن کرنا پڑ رہا ہے اور بچپن سے میتھمیٹکس سکھایا جا رہا ہے تو بچے کے ذہن و دماغ کو، خاص طور پہ اللہ نے جو میتھمیٹیکل دماغ رکھا ہے اس دماغ کو بڑھانے میں یہ کردار نبھائے گا۔ یہ بچے کو اگر ہم دینی اور دنیاوی دونوں علوم پڑھا رہے ہیں تو اس سے کوئی پریشر نہیں پڑ رہا ہے۔ اگر غیر ضروری، دیکھیے ابھی پہلی کلاس سے اگر آپ کمپیوٹر پڑھا رہے ہیں تو یہ ایک پریشر بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ پہلی کلاس سے جغرافی کا یہ کانسیپٹ یاد کروا رہے ہیں کہ تھانہ کیا ہوتا ہے، سب سے بڑا پہاڑ کیا ہوتا ہے، سب سے بڑی ندی کون سی، یہ رٹوا رہے ہیں جو جی کے سوالات ہیں، تو یہ چیزیں غیر ضروری ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو بچے کے سماج سے متعلق ہے، جیسے رشتہ داریوں کے بارے میں بات کرنا، اور وہ چیزیں جو بچے سے بالکل قریب تر ہیں، یعنی جب بچہ باہر نکلتا ہے، اسکول میں آتا ہے تو قریب قریب کی چیزوں کو دیکھتا ہے، باہر نکلا اسکول دیکھا تو اسکول کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اسکول کیا چیز ہوتی ہے۔ ایسے بچہ باہر نکلا مسجد دیکھا تو مسجد کیا چیز ہوتی ہے، مندر کیا چیز ہوتی ہے، جو موٹی موٹی باتیں ہیں۔ اسکول سے جا رہا ہے تو روڈ پر جا رہا ہے، روڈ کے راستے کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں، کدھر ہمیں چلنا ہے، کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، ٹریفک لائٹ ہے ان کے کیا اصول و ضابطے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو بچے کو اس عمر میں سکھایا جانا چاہیے تاکہ وہ ایک اچھا ناگرک، ایک اچھا سٹیزن بن کے زندگی گزار سکے اور چیزوں کو سمجھ رہا ہو، جس کی طرف وہ جا رہا ہے ان چیزوں کو سمجھ رہا ہے۔ تو بچپن میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو اگر پڑھایا جا رہا ہے تو یہ برڈن نہیں ہے بلکہ بچے کی رہنمائی ہے، بچے کو زیادہ بہتر بنانا ہے۔ لیکن اگر اسی بچے کو اس طرح کی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں جو ابھی اس کے بچپن میں ضرورت نہیں ہے
تو پھر یقینی طور پر وہ ایک برڈن بنتا ہے اور وہ بچے کے لیے بوجھ بنتا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ اس کو بہت بڑا پہاڑ یا سب دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ، دنیا کی سب سے بڑی ندی، دنیا کا سب سے نچلا حصہ، دنیا کا سب سے بڑا میدان، دنیا کا سب سے بڑا صحرا، اس کو یاد کرانے کا کوئی بہت بڑا مطلب نہیں ہے. اس کے بچپن میں ابھی ضرورت اس کی نہیں ہے، تو اس طرح کے سبجیکٹ سے بچا جائے. لیکن اس طرح کے سبجیکٹ جو میتھمیٹکس ہو گئی، ہندی ہو گئی، انگلش ہو گئی، یہ اس بچے کے ذہن و دماغ کو وسیع کرے گی، اسے زیادہ باصلاحیت بنائے گی، زیادہ شاندار بنائے گی. اس بچے کے ذہن کے ارتقاء میں اس کا ایک کردار ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی بوجھ پڑتا ہے، صحیح سے ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. 6-7 کلاسز کے اندر دونوں چیزیں ایڈجسٹ کی جا سکتی ہیں. یقینی طور پر اگر آپ انگریزی اچھی پڑھا رہے ہیں تو اس سے قرآن کریم کی پڑھانے میں کوئی دقت نہیں آئے گی. اگر قرآن کریم کا استاذ قرآن کریم کے پڑھانے کے نہج اور طریقے کو، تھوڑا ماڈرن چیزوں کو بھی اس میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس میں سنانے کے سسٹم کو لے آئیں، تھوڑا ایک ترتیب بنا لیں، کتنی مرتبہ سنانا ہے، کس چیز کو لکھا کے سمجھانا ہے، کس چیز کو ہوا میں بنا کے سمجھانا ہے، کس چیز کو بورڈ پہ سمجھانا ہے، کون سی مثال دے کر فلاں حرف عربی کا بچے کے دماغ میں اتارنا ہے. اگر اس طرح کی ٹیکنیک کو بھی سلیقے سے استعمال کیا گیا اور استاذ بہتر رہا، ٹائم ایک پوری گھنٹی اسے مل رہی ہے، کلاسز بہت بڑی نہیں ہو رہی ہیں، 60 70 80 بچے نہیں ہیں، 25 30 40 بچے رکھے جا رہے ہیں، تو یقینی طور پر چیزیں کنٹرول کے اندر آ سکتی ہیں. نظام کو انفرادی کے بجائے اجتماعی کیا جائے جب کلاس کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، تو آرام سے دونوں طرح کے سبجیکٹ کو کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے. غیر ضروری سبجیکٹ نہ دنیاوی لائے جائیں اور غیر ضروری چیزیں ادھر کی بھی نہ لائی جائیں. تو انشاءاللہ بچے کے ذہن کو جو بڑھا رہی ہیں اور بچے کے اوور آل جو سماجی ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اس کو جو چیزیں بھی بڑھا رہی ہیں، ایسی تمام چیزوں کو ہماری پرائمری کے نظام تعلیم میں جگہ ملنی چاہیے. اس سے کوئی بوجھ نہیں بنتا، یہ بچے کو بہتر ہی بناتی ہے.